فائنلی وہ ایپیسوڈ آ گیا ہے جس کا سب کو زیادہ انتظار تھا، سب سے زیادہ۔ آج اس ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور اس ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ سکو گے کہ کیسے نور اپنی بہن کے قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑواتی ہے اور اس کا ٹھوس ثبوت ڈھونڈوا کر اس کو سزا کی یافتہ دلواتی ہے۔ آخر ہوتا کچھ یوں ہے کہ جج صاحب اس کو عمر قید کی سزا سنا دیتے ہیں 302 کے تحت، اور وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے اور اس کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے، اور یہاں سب اپسیٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ آخر اچھا بڑا سسٹم چل رہا تھا اور نور سب کے ساتھ خوش تھی، تو کیوں اس نے ایسے حور کے ساتھ ایسے کیا؟ تو یہاں ذوالفقار آتا ہے اور اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر تم کیوں اتنی پریشان ہو، جو تم چاہتی تھی وہ تو ہو گیا ہے، تم نے سب قاتلوں کو کٹہرے کے پیچھے بھجوا دیا، اب تم کیوں پریشان ہو؟ تو ذوالفقار کو یہ کہتی ہے کہ آخر خور تمہاری وجہ سے ہی فوت ہوئی تھی، تمہاری وجہ سے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اگر تم گاڑی تیز نہ چلاتے تو وہ اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن کیا کروں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گیا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں تم سے۔ لیکن نور کہتی ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، تم نے ایک قتل کیا ہے اور ایکسیڈنٹ کروایا ہے جان بوجھ کر، تم نے غصہ کیوں چھوڑا، کیوں نہیں تم نے غصے کو چھوڑا؟ آخر تم غصے کو چھوڑ دیتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ تو ذوالفقار کہتا ہے تم ٹینشن نہیں لو، تم پریشان مت ہو، تم اپنا خیال رکھو کیونکہ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ذوالفقار اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اس کے لیے کھانا لے کے آتا ہے اور اس کو صوفے پہ بٹھاتا ہے، اس کو کہتا ہے تم نے ذرا بھی ٹینشن نہیں لینی، میں معافی مانگتا ہوں اپنی ہر چیز کی، اپنی ہر وہ غلطی کی جو میں نے کی ہے۔ تو ذوالفقار کیا کرتا ہے، اس کو صوفے پہ بٹھاتا ہے، اس کے لیے کھانا لے کے آتا ہے، لنچ بناتا ہے، بریک فاسٹ بناتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جوس بنا کے دیتا ہے اور اس کی کتابیں ریڈی کرتا ہے کیونکہ اس کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اور جب اس کو جوس بنا کے دیتا ہے تو نور بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ کتابیں بھی اس کے لیے ریڈی کرتا ہے کیونکہ یہ اسکالرشپ پر جانا چاہتی تھی اور ذوالفقار کے منع کرنے کے بعد بھی یہ اسکالرشپ پہ جانا چاہتی تھی، تو اس کے لیے ایک جوس بناتا ہے اور جوس اس کو نور کو دیتا ہے اور نور بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ اتنا غصہ کرنے والا انسان اتنا کیسے بدل سکتا ہے۔ تو جوس بنا کے اس کو دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہے اور نور یہ سب دیکھتی ہے اور دیکھ کے بہت زیادہ امپریس بھی ہوتی ہے، لیکن شو نہیں کرتی اس کو کیونکہ یہ نہیں چاہتی کہ میں ذوالفقار کو شو کروں، اور یہ اس کو یہی شو کرتی رہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ذوالفقار اس کو بار بار کہتا ہے کہ تم اپنا غصہ چھوڑ دو، اور ذوالفقار کرتا ہے کہ جتنے بھی اس کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ایک سرونٹ کو بلاتا ہے جس کے پاس کام کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یار یہ سب میری جو جتنی بھی گن ہیں ان کو سب کو لو اور جا کے واپس کر کے آؤ، آج کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں نور خوشخبری آتی ہے نور کے لیے، یہ ہاسپٹل میں آتی ہے اور یہ پریگننٹ ہوتی ہے، تو ان کے گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں بھی اس کی ساس بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور یہ نور بہت زیادہ ہیپی رہتی ہے، لیکن یہ سیڈ بھی رہتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی بہن مر گئی ہے۔ لیکن ذوالفقار اس کو بہت زیادہ روکتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، ہمارے گھر تو اولاد بھی ہو گیا، بچہ بھی ہو گیا، تو تم کیوں سیڈ ہوتی ہے؟ ذوالفقار بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کو ایک الگ میں گھر میں بھی لے کے آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں رہ سکتی ہو اگر تمہارا دل کرتا ہے تو، اور ان کا بچہ بہت زیادہ کیوٹ ہوتا ہے، بچے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے سارا دن اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں بہت زیادہ خوشیاں آئی ہیں اور ذوالفقار کو اتنی بڑی خوشی تم نے دی ہے اور تم بہت ہی زیادہ لکی انسان ہو، جس کی وجہ سے آج ذوالفقار بھی بہت زیادہ چینج ہو گیا، نہیں تو ہر بات پہ یہ جھگڑا کرتا تھا، لڑائی کرتا تھا، غصہ کرتا تھا، اب دیکھو کتنے شوق سے اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایسے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہاں نور اس کو کہتی ہے کہ میں اب گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اسکالرشپ پر، اس ملک کو چھوڑ دوں گی اور میں نہیں چاہتی اب تمہارے ساتھ رہوں۔ تو ذوالفقار اس کو پھر غصے میں کہتا ہے کہ تم کیوں جانا چاہتی ہو، میں اتنی تمہاری کیئر کر رہا ہوں تو تم پھر کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تو نور اس کو کہتی ہے دیکھا یہی تو میں دیکھ رہی تھی، تو تمہیں کتنی دفعہ غصہ آتا ہے، کتنی بات پہ غصہ آتا ہے۔ تو غصے میں آ کے نور وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ بھی تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نور کہتی ہے کہ تمہارا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوتا، تم ویسے کے ویسے ہی ہو۔ اور یہاں اس کی مترئی ماں بھی گھر میں آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا میں بہت زیادہ پچھتا رہی ہوں، جو غلطیاں میں نے کی ہیں تمہارے ساتھ اس کی سزا مجھے مل چکی ہے کیونکہ مجھے کینسر ہو گیا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں نے بیٹیوں کی شادی بھی کی تھی تو ان کو بھی طلاق ہو گیا ہے، ایک کا ہسبینڈ مر گیا اور ایک کی شادی دوبارہ میں نے کی تھی اس کو بھی طلاق ہو گئی ہے، اور سب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہمارے اپنے بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور میں نے تم لوگوں کے ساتھ اتنا برا کیا تھا لیکن آخری میں تم ہی لوگ میرے کام آئے ہو،
اور یہاں یہ ذوالفقار باہر آتا ہے، اس کو بارش میں آ کے مناتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میرا جو گھر تھا میں نے سارا اپنا گھر تمہارے نام کر دیا، اب تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، اب تم چاہو تو اپنے گھر میں رہ سکتی ہو، تمہیں وہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ یہ کہنے کے لیے ذوالفقار یہاں پہ آتا ہے، بارش میں بھیگتے ہوئے انتظار کرتا ہے باہر کھڑا ہو کے۔ تو نور کہتی ہے تم پھر میرے پاس مجھے زبردستی کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن ذوالفقار کہتا ہے میں زبردستی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں ایک چیز دینے کے لیے آیا ہوں جو میں نے تمہارے نام کر دیا۔ جب یہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنا گھر تمہارے نام کر دیا، تو یہ دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ اپنا گھر میرے نام کیسے کر سکتا ہے، یہ تو اتنا غصے کا تیز ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، نور کا دل بھی پگھلنے لگتا ہے اور اس کو ایک دفعہ پھر آزماتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ جب تم میرے قدموں میں آ کر جھکو گے اور مجھ سے یہ کہو کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تبھی میں مانوں گی۔ تو جب یہ جھکتا ہے تو فوراً نور بھی جھک جاتی ہے، اور نور بھی جھک جاتی ہے، اس کو کہتی ہے میں تو آپ کو آزما رہی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ میری کتنی کیئر کرتے ہو۔ یہ دیکھ کے یہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے مجھے اتنا آزمایا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ چلو لیکن ابھی تم مجھے یہ کہو، کیا تم میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہو گی؟ تو نور کہتی ہے، پہلے تو چپ کر جاتی ہے، پھر یہ دوبارہ پوچھتا ہے قدموں میں جھک کے تم میرے ساتھ پوری زندگی گزارو گی؟ تو نور کہتی ہے ہاں میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاروں گی، لیکن ایک شرط پہ، تم غصہ نہیں کرو گے، ہمیشہ مجھ پہ یقین کرو گے، جیسے پاس میں تم نے میرے ساتھ ایسے بدسلوکی کی ہے، آج کے بعد کبھی بھی نہ کرنا۔ تو اس ڈرامے کا اینڈ ایسا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے یہ ریویو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا، تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے، ریویو آئے، آپ کو ایزیلی مل سکے۔